हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अकरम। आप सब देख रहे हैं कनेक्टेड पाकिस्तानी। और कनेक्ट पाकिस्तानी हम हमेशा ऐसे पाकिस्तानियों को लेके आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ ऐसी ही गेस्ट अफजा रियाज मौजूद है। अफजा का ताल्लुक रावलपिंडी से है। एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, आजकल इंटरव्यूअर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो अफजा रियाज, वेलकम टू कनेक्टेड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। अफजा, अपने बारे में बताइएगा। व्हाई यू आर डूइंग सो मच थिंग्स, लाइक यू आर सच अ टीनेजर और आप इतना कुछ कर रही हैं। क्यों कर रही हैं इतना कुछ? पहले बताइए क्या कर रही हैं। बेसिकली और भी काम नहीं है मेरा, बट आई एम डूइंग राइटिंग। इसके अलावा आई एम डूइंग स्पीकिंग। और अभी नाउ डेज आई हैव स्टार्टेड वर्क एज अ इंटरव्यूअर। तो इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू बी इज़ आरजे। तो उसके लिए मुझे किसी से पता चला कि आपको आरजे बनने के लिए लिखना आना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह भी आनी चाहिए। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। देन आई थॉट कि जब मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने मुझे पढ़ना शुरू किया, दे वर गेटिंग इंस्पायर्ड ऑफ मी। तो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग टू। जब मैं लिख सकती हूँ तो मैं बोल क्यों नहीं सकती। तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब आप आरजे वगैरह कुछ बनते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट गेस्ट वगैरह भी आते हैं जिनका आपने इंटरव्यूज़ वगैरह लेने होते हैं। इन शॉर्ट कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बेहतरीन होना चाहिए। तो बस आई थॉट कि इंटरव्यू लेना भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि कल को मैं जाऊँ ऑडिशन के लिए तो सिलेक्ट हो जाऊँ। दैट्स अमेजिंग अफजा। लेकिन ये बताइएगा कि राइटिंग आपने क्या लिखना शुरू किया? आपके छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं, वो बहुत सारी जगहों मैंने देखा आपने वो पब्लिश भी करवाए हैं। आप क्या लिखती हैं? क्या थीम होता है उसका? बेसिकली मेन थीम जो है वो मोटिवेशन है बस। जब मेरा पहला था वो था ज़िंदगी क्यों मुश्किल है। तो मतलब उसके टाइटल से यही लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है, बट बीच में जब उसे पढ़ा जाए तो उससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हर चीज़ जो है एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह जो है इजी है। तो इन शॉर्ट कि उसका ये मैंने बताया था कि ज़िंदगी मुश्किल नहीं, इनफैक्ट इजी है। तो उस वक्त जब मैंने वो किया तो वो एक अच्छी मोटिवेशन थी, तो इसीलिए मैं मोटिवेशन की तरफ आ गई। तो मोटिवेशनली मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अफजा, आपने जो है वो शायरी भी बीच में कर रही होती हैं आप, और बीच में कुछ छोटे छोटे जो है आपके वो कैची लाइंस भी आ रही होती हैं। हाउ डू यू फ्रेम, लाइक ये कैसे आप इसके बारे में फ्रेम करती हैं और फिर मैं आप उस ग्राफिक की शक्ल भी देती हैं? इन सब चीज़ों के पीछे बहुत वो लंबी लंबी कहानी है। बेसिकली जो मैं कॉलम्स लिखती हूँ वो मोटिवेशन पे होते हैं, बट जो मैं वो जो शॉर्ट शॉर्ट कोटेशन, जैसे आपने ग्राफिक की बात की, उसके पीछे एक ग्राफिक कब होता है, तो वो जो होते हैं वो दे आर जस्ट सैड थिंग्स। बड़ी कोई वो ना सैड सैड किस्म की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो आप अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाए ना, तो आप अपनी लाइफ में एक दिन में 4-5 सबक सीख लेते हैं। आजकल मैं अभी भी सीख रही हूँ, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा लिखने का। तो जब आप इतने सारे मैसेज सीख रहे होते हैं तो वो एक हकीकत होती है ज़िंदगी की। हकीकत को ना आप बस एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो जो हकीकत जब लिखी जाती है तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा सैड तो कर ही देती है। तो उसके बाद जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना आप, तो वो इजी हो जाते हैं, आपको हैबिचुअल से हो जाते हैं, आपको आदत हो जाती है उसकी। तो जो शॉर्ट कोटेशंस होती हैं वो ऑफ कोर्स इसी वजह से थोड़ी सैड सी होती हैं, क्योंकि वो हकीकत पे मबनी होती है। जो मोटिवेशन होती है वो बेसिकली हकीकत है, लेकिन वो एक मोटिवेशन है कॉलम्स जो है। और शायरी की अगर बात करूँ तो वो मैंने 1-2 बार ट्राई मारी ज़रूर है, बट उस तरह जो है उतने अच्छी आई थिंक मैं परफॉर्म नहीं कर सकी, तो उस पर मैं ट्राई कर रही हूँ। एक मैं नाम ज़रूर लूँगी, सर मैसम हैं, उनसे मैं सीख रही हूँ। एंड अच्छा ये अफजा, चीज़ ये बताएं कि आपकी अभी छोटी सी इतनी एज है और आप इतने वो दुख भरी बातें लिख रही होती हैं और इतने वो किस्से जो है वो एक लिख रही हैं उसको पेराए के अंदर एक, ये आपको एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ? ये कहाँ से आपको बातें पता चली? अच्छा, बेसिकली एज वाकई एज की बात होती नहीं है। सीन कुछ होता है कि कुछ लोग छोटी एज में मेच्योर्ड हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही कोई हादसा हुआ हो, कोई आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप मेच्योर्ड हुए हैं। अक्सर होते भी हैं, हम बच्चों के बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक सीखने वाला जो होता है वो सिर्फ अपनी गलती से नहीं सीखता,
وہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھ لیتا ہے. تو اسی طرح جس نے لکھنا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ایکسپیرینس کو بھی نوٹس کر رہا ہوتا ہے. اوپر سے تو میں ایسے شو کرتی ہوں کہ میں اگنور کرتی ہوں سب کو, بٹ بیسیکلی میں آبزرو کر رہی ہوتی ہوں. تو جو لوگوں سے میں سیکھتی ہوں, لائک اگر میرے سامنے میں مارکیٹ جاؤں گی, 2 آنٹیز بیٹھ کے غیبت کر رہی ہیں, تو ان سے مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا کہ غیبت نہیں کرنی. تو اس طرح جو ہے میں لوگوں کو آبزرو کر کے ان سے چیزیں سیکھتی ہوں. مین دیٹ میں نیگیٹو چیزوں کو بھی پازیٹیو کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. دیٹس گریٹ. اچھا حفظہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو انٹرویو شروع کیے ہیں اس کی ریزن آپ نے بتا دی ہے. ہنا کہہ رہی ہیں ہیلو حفصہ, تو ہنا ہیلو, ہنا بھی راول پنڈی سے ہیں اور حفصہ کو شاید جانتی ہے, یقیناً جانتی ہوں گی. بہت ہی اچھا یقیناً جانتی ہیں اور میری فیوریٹ ہیں یہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہنا یہ دیکھ لیں میرے سامنے بیٹھ کے حفصہ آپ کو فیوریٹ کہہ رہی ہیں اور میں سن رہا ہوں, حوصلہ دیکھ لیں میرا. نہیں آپ بھی ہیں فیوریٹ. آپ میرے ورژن میں فیوریٹ ہیں, وہ فیمل. حفصہ یہ رائٹر کا کمال ہے کہ وہ کور کر دیتا ہے بہت ساری باتوں کو. تو حفصہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے انٹرویو شروع کیا, آپ نے بتایا کہ آپ نے آر جے بننا ہے, انٹرویوز کے لیے گیسٹ کی سلیکشن کیسے کر رہی ہیں آپ, رینڈملی کر رہی ہیں؟ بیسیکلی میں نے اسٹارٹ جب کیا تو آئی تھاٹ کہ میں اپنے آس پاس سے لوگوں کو دیکھوں, کیونکہ میرے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کچھ اسپیشل بچے تھے, کچھ ٹیچرس تھے میرے, اور ہر ٹیچر میں نا ایک اچھی کوالٹی تھی. تو میں نے کہا ان کی ایک کوالٹی کو اٹھایا جائے. پھر میرے آس پاس ڈاکٹرس تھے, ایسے لوگ تھے, تو میں نے سوچا کہ پہلے ان سے لوں, پھر اس کے بعد اب آہستہ آہستہ جو ہے میں سوشل میڈیا کی طرف آ رہی ہوں, لوگوں کی پروفائلس وغیرہ دیکھ کے ان سے بات کرتی ہوں اور پھر ان کو ایز اے گیسٹ انوائٹ کرتی ہوں. اچھا یہ جو انٹرویو ہے ان سے آؤٹ پٹ کیا مل رہی ہے؟ لائک آپ, میں نے دیکھا ہے کہ آپ تو ایجوکیشنسٹ کے انٹرویو کر رہی ہیں, آپ ماڈلس کے انٹرویو کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں مختلف فیلڈ سے. تو آؤٹ پٹ کیا ہے؟ لائک آپ نے کیا اب تک سیکھا ہے اب تک جو انٹرویوز؟ بہت کچھ سیکھا ہے. اب میرا جو مین ہے وہ ہے ڈفرینٹ پروفیشنس کے کرنا. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اب دیکھیں آج کل جتنے زیادہ پروفیشنس آ گئے ہیں, جتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں, ہم لوگ کو ہر چیز کی علم ہونا ضروری نہیں ہے. کئی چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا, تو اس حساب سے ڈفرینٹ پروفیشنس کے بارے میں مجھے ڈفرینٹ نالج مل رہی ہے. اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ آج کل اس پروفیشن میں ایجوکیشن میں کیا چل رہا ہے اس کی نالج, ایک ماڈل آتا ہے میرے پاس تو میں دیکھتی ہوں کہ ماڈلنگ کی فیلڈ میں آج کل کیا چل رہا ہے, تو اس کی نالج ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں اسپیشل لوگوں کی بات کروں, ان کے جو لے رہی ہوں, تو ان سے جو ہے مجھے خود کو بہت موٹیویشن مل رہی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ فی الحال ہوا تو نہیں ہے, میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے کلچرل پیپل کو سامنے لانا ہے, ڈفرینٹ کلچر سے لوگوں کو پک کرنا ہے, تو تاکہ مجھے ڈفرینٹ کلچرس کے بارے میں بھی نالج ہو جائے. مین تھیم از ٹو گیٹ نالج. پر یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ کوئی آپ کے سننے والوں میں سے کوئی کسی کلچر پہ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہو تو پلیز ڈو کانٹیکٹ می, کیونکہ مجھے نہیں مل رہے. یہ بھی افضل اچھا ہے کہ آپ سے ایک نئی چیز سیکھی کہ کسی کے شو میں آ کے خود کی بھی پروموشن ہو جانی چاہیے. تو اچھی بات ہے, جو لوگ تو دیکھ رہے ہیں ویسے وہ دیکھا افضل سے جائے تو کانٹیکٹ کریں, وہ کانٹیکٹ کریں تو افضل سے, اور دیکھا جائے کلچرل میں ایونٹس بھی کے حوالے سے. تو اتنے سارے لوگ جو انٹرویوز دے رہے ہیں افضل, ان میں سے یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے. افضل یہ مجھے بتائیے گا کہ پلانس کیا ہیں, لائک واٹ حفصہ وانٹ ٹو ڈو ان فیوچر ادر دین دا آر جے؟ ادر دین دا آر جے ایک میں نے بس گول فکس کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی ملٹی ٹیلنٹڈ. آپ کو مطلب ایسے ہر چیز آنی چاہیے کہ کوئی آپ کو پکڑ نہ سکے, کسی کے ہاتھ نہیں لگو آپ آسانی سے, مطلب آپ تک ریچ کرنے کے لیے بھی اس کو اسٹرگل کرنا پڑ جائے. تو مین دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگر میں اسٹڈیز میں اچھی ہوں تو میں بس یہی کرتی رہوں, انٹرویوز کرتی رہوں, آر جے بن جاؤں. اگر میں اسٹڈیز میں اچھی ہوں تو میں گھریلوں کاموں میں بھی اچھی ہونی چاہیے, مجھے کوکنگ آنی چاہیے. اس کے بعد اگر میں ان چیزوں میں ہوں تو مجھے میرا تھوڑا پرسنالٹی پہ بھی دھیان ہونا چاہیے. اس وقت تو میری بگڑی ہوئی ہے ویسے حالت. تو یہ ہے کہ مجھے فیشن ڈیزائننگ کا پتہ ہونا چاہیے, ماڈلنگ کا, بیوٹیشین چیز والی جو چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وہ جو آج کل ہے ہمارا کہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا ہے, بیسیکلی مجھے نہیں کھڑا ہونا. بس مجھے اتنا کرنا ہے کہ لائک آپ کو کار ڈرائیونگ آنی چاہیے, آپ کو بائک رائڈنگ آنی چاہیے, تاکہ مشکل وقت میں آپ کے کام آ جائے. حفظہ ان آج کل جو ساری چل چیزوں رہا ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو ہارس رائڈنگ بھی آنی چاہیے, کیونکہ لوگ ارتقل دیکھ کے ہاں بڑے امپریس ہیں. یہ بھی ہے. تو ہنا پوچھ رہی ہیں کہ ویسے کوکنگ یہاں آتی پہ ہے آپ کو؟
हिना अगर आपको आती है तो यकीनन हफ्जा को भी शायद आती हो, मुझे नहीं ख्याल कि आपको आती है, तो हफ्जा को तो हम पूछ नहीं सकते, आपको तो आनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे आती है। आप मिस हिना को हमारे घर भेजते हैं, मैं उनको खुद ही बना के खिला दूंगी खाना। आप ऐसा करें ना, मिस हिना के घर चली जाए पहले, उनसे तो देखें कि वो क्या बना सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि घर जाके उनको बना के दे देती हूँ। ठीक है, ये डीएचए में रहती हैं। सो तो हफ्जा, हफ्जा ये व्हाट अबाउट योर एजुकेशनल प्लान, लाइक आपने एफएससी की प्री मेडिकल, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन? आगे मैंने बस अभी संडे को मैंने अपने टीचर से मीटिंग है मेरा, तो उनसे मैंने कुछ सजेशन लेनी है कि हफ्जा ये आगे आपको मोबाइल वाइब्रेट कर रहा बिल्कुल कर रहा है, और मैं भूल गई हूँ उस पर वो लगाना। है, अभी चलिए इसको दोबारा हो करना सकता है, पड़ेगा। नो तो इशू। अभी अच्छा, नेक्स्ट संडे पे जो है मेरा टीचर से मीटअप है, तो उनसे जो है कुछ गाइडेंस लूँगी। उसके बाद अगर एडमिशन वगैरह ओपन होते हैं तो मैं लूँगी एडमिशन, बट रेगुलर रेगुलर नहीं पढ़ूंगी, ओपन पढ़ूंगी, बिकॉज यू नो रेगुलर इज समहाउ नॉट पॉसिबल फॉर मी। अच्छा हफ्जा, आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप एजुकेशन जो है जाके आप जाएं अगर किसी इदारे के अंदर, तो ज्यादा बेहतर सीख सकती हैं या लोगों से कम्युनिकेट करके ज्यादा अच्छा सीख सकती हैं? आई थिंक लोगों से कम्युनिकेट करके, क्योंकि आप किसी इदारे में जाएं वहाँ मुंह बंद करके बैठे रहें, मतलब किसी से बात ना करें, तो आप क्या सीखेंगे? तो फिर ऑफ कोर्स आप घर बैठे भी लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू स्कूल जो हमारा एस्टेब्लिश हो गया है, जिसके थ्रू लोगों को हम सिखाना चाह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है उन डिग्रीज की निस्बत? नहीं, अब डिग्रीज की भी अपनी वैल्यू है, ये बात भी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग ऑन द सेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसके पास अच्छी डिग्रीज हैं, सब कुछ है, बट उसे बात करने का नहीं पता, वो मे भी अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में खामोश खामोश रहा हो, तो उसे एट दी एंड नहीं पता होता। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी डिग्रीज भी ज़रूर लें, इसका इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आप घर ही बैठ जाएं। जबरदस्त। पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपने लगे रहना है। तो हफ्जा, ये बताएं कि अब इंटरव्यूज के हवाले से क्या टारगेट है, कितने लोगों का, किस फील्ड के अंदर लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, और फिर उसको क्या फर्दर प्रोडक्टिविटी करेंगे? बेसिकली मैंने बहुत पहले से अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ था, कोई शो वगैरह ऑर्गेनाइज करने का, इन शॉर्ट के वो जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए कोई वर्क करने का। तो आगे जो है अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोई शो ही ऑर्गेनाइज करूँगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोग आएंगे और वो आके अपनी स्ट्रगल बताएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी जो स्ट्रगल होती है ना वो आपसे काफ़ी डिफरेंट होगी, लेकिन उनको देखता ही कोई नहीं है, उनकी सुनता ही कोई नहीं है। और दूसरी बात होती है कि एक बंदा अगर व्हील चेयर पे है, चल नहीं पाता, तो उसे रोज़ ये बात बताई जाती है कि यू कांट डू इट, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, पता नहीं कितनी चीज़ें गिनवाई जाती हैं। बट मैं जो है उन्हें इतना बताना चाहती हूँ दैट यू कैन डू इट। तो ये है कि मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि अगर ये जो इंटरव्यूज़ को है वो मैं एक अच्छी इंटरव्यू बन गई, तो एक शो ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ जिसमें स्पेशल लोग ही आएँ, और मैं चाहूँगी कि वो फिर कुछ वर्क भी करें। आई विल ऑफ कोर्स सी देयर प्रैक्टिस टू। अगर मैं उन्हें कुछ सजेस्ट करूँगी कुछ करने को, तो मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें इनवाइट करके देखूँगी कि उन्होंने किया है या नहीं। Abzab, you said you are also a motivational speaker. How you become a motivational speaker, and what do you think? What is your feel about it? एज आई सेड के मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो मैंने अपने जो टारगेट फिक्स किए हुए जो प्लान है उसके हिसाब से मैं बनी। तो बेसिकली मकसद जो था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का वो ये था कि मैं मुझे पहले था कि मैं बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने, मैं बस लिखने में ही एक्सपर्ट थी। तो आई थॉट कि मैं बोल के देखूं कि मेरे अल्फाज में कितना असर है। बट एट द एंड मैंने एक चीज़ सीखी है कि मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन जाएं तो आपके अल्फाज में तब असर आएगा जब आप खुद भी वैसे हों। आपको खुद भी जो है वैसा रोल मॉडल होना चाहिए। वो तो फिर वही बात हो गई ना कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो आप खुद वैसे बने, अगर एक चीज़ आप दूसरे को बता रहे हैं ये करो, तो तुम आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये है मोटिवेशनल स्पीकिंग के बारे में मेरा ख्याल, और इसी वजह से आजकल मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं खुद को तो एक बेहतरीन इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करूँ, उसके बाद लोगों को बनाऊँ। Good.
افضل یہ اس کے موبائل کے اوپر نا ایک شٹر ہوتا ہے, وہ اس کو اوپن کر کے تو وہاں سائلنٹ ہو جاتا ہے, اف یو کین ڈو اٹ, کیونکہ وہ بار بار وائبریشن. ٹرائی کرتی ہوں اگر ہوتا ہے تو. یہ اوپر ایک شٹر ہوتا ہے, وہاں سے آپ کلک کریں گے تو یہ سائلنٹ ہو سکتا ہے. نہیں ہو رہا سر, گزارا ہی کرنا پڑے گا. چلیں پھر گزارا کر لیتے ہیں, ہنا آپ بھی گزارا کر لیں, آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے تو. اچھا تو حفظہ یہ بتائیں, لائک آپ جو آپ کی فیلوز ہیں, جو آپ کی فرینڈس ہیں, وہ آپ ان کو کیا یہ وہ آپ کو سمجھاتے ہیں؟ سوری سر, آپ کوشچن ریپیٹ کریں, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی فیلوز ہیں, جو فرینڈس ہیں, جو کلاس فیلوز ہیں آپ کی, لائک وہ آپ کو کیا سمجھاتی ہیں کہ حفظہ تم نے انٹرویو شروع کر دی ہیں, یا تم لکھ رہی ہو تو تم پڑھائی پہ توجہ دو, یا آپ انہیں سمجھاتی ہیں کہ دیکھو لکھنا بھی اچھا ہے, انٹرویو کرنا بھی اچھا ہے, اور پڑھنا بھی اچھا ہے؟ آپ کیسے وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ بیسیکلی میری ان سے بات ہی نہیں ہوتی, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ دے آر لائک نان سیریس کمیونٹی, تو دے ہیو نو ایم ٹو بی سم تھنگ. تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی وہ بھی کچھ بنے, اگر میرا جو فرینڈ سرکل ہے وہ بھی میری طرح, اگر میں کل سکسیزفل ہوتی ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ہو. بٹ ایوری ون ہیز اٹس اون. کچھ لوگ جو ہیں اپنی مطلب کی کچھ چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں, کچھ لوگ زندگی کو انجوائے کرنا بہتر سمجھتے ہیں ایسی محنتیں کرنے سے, کچھ لوگ لائک ایزی گوئنگ لائف گزارنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اسٹرگلس میں گزار کے کچھ بننا چاہتے ہیں. تو وہ ان کا یہ ہے کہ وہ چل رہنا چاہتے ہیں. اچھا تو آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے, یا ان کو سمجھانا چاہیے, یا ان کو مثال بن کے دکھانا چاہیے اور پھر ان کو بتانا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ایسے مطلب ظاہر ہے ایک طبقہ ہے پورا, تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. پہلی بات تو یہ کہ چھوڑا نہیں, بالکل نہیں جا سکتا, اور دوسری بات یہ سمجھایا ایک حد تک جا سکتا ہے, لیکن وہ سمجھنے والے اگر ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے اگر میٹرک بھی کیا ہے نا, تو 9-10 میں سے بکس آتی ہیں, ان میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی, ہم کرتے ہیں. ان بکس میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم بولتے ہیں. مینس دیٹ جس نے بندے نے اپنی بک سے نہیں سیکھا, جس بندے نے اپنی ٹیچر سے نہیں سیکھا, وہ آپ سے کیا سنے گا؟ وہی بات ہے کہ جس نے اپنی امی ابے کی نہیں مانی, تمہاری کیا مانے گا؟ تو یہ بات ہے کہ بولنے کا بھی, جہاں پہ بولنے کی بھی بات ختم ہو جائے, وہاں پہ آئی تھنک ایک رول ماڈل بن کے دکھانا چاہیے. سو آئی تھنک اگر وہ مجھے نوٹس کریں, اور اگر میں کچھ بن رہی ہوں, اگر ایک اچھی جگہ پہ جا رہی ہوں, تو اگر وہ انسپائر ہو کے کچھ بنے تبھی حل ہے مسئلہ. سر حفظہ, what are your future goal about those people who you think کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بن کے تو ان کو سمجھا سکتے ہیں, تو کس آڈینس کو ٹارگیٹ کرنے کا آپ سوچتی ہیں؟ بیسیکلی موٹیویشنل اسپیکر کی طرف میرا اتنا وہ نہیں جا رہا, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اشفاق احمد کو پڑھ لی ہے. اس کا یہ تھا کہ میں نے ان کو پڑھا کہ اس جگہ پہ انہوں نے جانا تھا, موٹیویشنل اسپیکنگ کرنے جانا تھا, ٹھیک ہے, انہیں کسی نے بلایا ہوا تھا, تو وہ گئے اپنے استاد کے پاس گئے. ہی آسکڈ دیم کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے وہاں پہ جا کے کیا بولنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں بولنا, انہوں نے تمہیں محبت سے بلایا ہے تو تم محبت دینا. تو میں تو جو ہے یہی سوچتی ہوں کہ الفاظ بہت زیادہ نکالنے سے, یہ سب کرنے سے بہتر ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بننے سے انفیکٹ بہتر ہے کہ میں ایک اچھی انسان بنوں, اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھوں کہ کس کس کو میری نیڈ ہے, اور اس طرح اس کی ایک انسان کی یا کچھ لوگوں کی نیڈ پوری کرنے کی کوشش ہے میری. افضل یہ بتاؤ, یہ گول سیٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ لائک بچے جو ہیں ہمارے, جو پڑھ رہے ہیں آپ کی طرح پڑھ رہے ہیں, تو وہ کیسے اپنا ڈیفائن کریں کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے؟ یہ سیٹنگ کیسے سمجھ آئے گی؟ بیسیکلی اگر میں فار ایگزامپل آپ کو اپنی ایگزامپل دوں, تو میں نے جب خود بیٹھ کے سوچا کہ مجھے کیا بننا چاہیے, تو مجھے ایک ہی آواز آئی کہ جتنا میں بولتی ہوں مجھے اسی طرف جانا چاہیے جہاں مجھے بولنے کا موقع مل جائے. تو اسی طرح آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں فل نالج ہونی چاہیے, آپ کو اپنی خوبیاں پتہ ہونی چاہیے, آپ کو اپنی خامیاں بھی بتانی چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس چیز کی آج نیڈ ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہو گیا, تو آپ اکثر ہوتا ہے نا کہ بچوں کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے, بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. بچوں کو اپنی رپورٹس وغیرہ بھی چیک کرنی چاہیے, ہر چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ان شارٹ کہ اگر کہیں پہ آپ غلطی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں پہ کی ہے.
تو جب آپ خود کو جانیں گے تو آف کورس آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں، ایکسپرٹ ہوں. اس چیز سے ریلیٹڈ چیز کو ڈھونڈیں. جیسے میں نے ڈھونڈا کہ میں اچھی ہوں، بول سکتی ہوں، بولنا مجھے پسند ہے. تو میں نے جب تھوڑا سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ آرچے ہوتے ہیں جو اسپیک کرتے ہیں، بولتے ہیں. تو میں نے اس ایک گول سیٹ کر لیا آرچے بننے کا. تو اس طرح آپ خود کو ٹائم دیں، خود کو پہچانیں، اپنی دیکھیں آپ کس چیز پہ تھکتے نہیں ہیں، کس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اسے کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر اس حساب سے آپ پہلے ریسرچ کریں، تو پھر جو ہے آپ ٹرائی کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا افضل یہ بتاؤ کہ جو فیوچر ہے آپ کا، جو گول ہے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کر سکتے ہو، کیا اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ لائک ان فیوچر یہ جو فیلڈ ہے یہ بینیفیشل ہوگی ہمارے لیے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی؟ یہ سوچ کے فیلڈ رکھنی چاہیے یا صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ کا آج کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اگلے 10 سالوں کا تک ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا. بٹ سر میرے ایک ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے نا اس میں اسکوپ بھی اتنی ہے. اگر آپ کو ٹیچنگ میں انٹرسٹ ہے تو اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچرس کی اچھی پیمنٹ نہیں ہو رہی، تو اس کے باوجود دیکھا جائے تو اگر آپ ٹیچر بنیں تو آپ انگلش کے ٹیچر ہیں، آپ ٹیوشن پڑھائیں، ساتھ میں اکیڈمی کھول لیں، ایز اے پروفیسر یونیورسٹی میں کام کریں، آن لائن ٹیچنگ کریں. مطلب آپ جتنا زیادہ وہ کریں گے اتنے زیادہ آپ کے اس فیلڈ میں اندر چلتے جائیں گے اور اتنی زیادہ آپ کو اسکوپ ملتی جائے گی. تو ان شارٹ کہ آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں اسکوپ آپ خود پیدا کر لیتے ہیں، اور ارننگ بھی اس چیز سے آپ اچھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے انٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ کا انٹرسٹ جو ہے آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا رہے گا. اچھا یہ جو انٹرسٹ ہے یہ انٹرسٹ کیسے فائنڈ کیا؟ لائک آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے آر جے کا پتہ چل گیا، آپ کو کمیونیکیشن آپ کہتے ہیں آپ اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آر جے ہوتے ہیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب میرا انٹرسٹ تو ہے لیکن فیلڈز میرے لیے کون کون سی ہیں؟ یہ میں کیسے پتا کروں، کہاں سے سرچ؟ آف کورس بائی کمیونیکیٹنگ پیپل. آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار مجھے یہ چیز پسند ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ مجھے اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے. آپ اپنے ٹیچر سے یہ بات کریں، اس کے بعد ان سے یہ بات کریں میں ان چیزوں میں مجھے انٹرسٹ آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ آپ سے بڑے ہیں، ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، وہ آپ کو گائڈ کریں گے. اس کے علاوہ بھی اب آپ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کسی بھی ایک سکسیزفل انسان کو اپروچ کرنا اب اتنا مشکل نہیں رہا. تو آپ کسی انسان کو اپروچ کریں، اس سے پوچھیں کہ اور اسپیشلی ایسے لوگ دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویسا کام کر رہے ہیں جیسا آپ کو پسند ہے، ان کے انٹرسٹ ویسے ہیں جیسے آپ کے ہیں، تو پھر آپ ان سے گائیڈنس لیں. کیونکہ اب آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک میپ کی نیڈ ہوتی ہے، آپ ایسے ہی نہیں جا سکتے. تو اسی طرح اپنا میپ جو ہے وہ کوئی انسان بنا لیں، کسی انسان کو تلاش کریں، اور کوئی ایک نہیں، پھر آپ دیکھیں گے رستے میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو آہستہ آہستہ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیں گے. افضل جو آپ کی طرح جو اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت ظاہر ایف ایس سی کر چکے ہیں اور اب آگے فیلڈس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بی میچورڈ. کیا گھبرانا آپ کو نہیں جو ہے؟ ہے نہیں گھبرا لینا ہے، کبھی کبھی گھبرا بھی لینا چاہیے، لیکن یہ پیغام دوں گی کہ آپ میچور ہو جائیں، اپنی سوچ کو بڑا کر لیں، بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں. میں نے بھی ایک عرصہ بڑی بچوں والی حرکتیں کی ہیں، بٹ اس ٹائم میں بچی بھی تھی. تو ایسا کریں کہ اب پہلے زمانے میں دیکھا جائے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ایف ایس سی کے جو بوائز ہوتے تھے، گرلز ہوتے تھے، وہ لوگ کافی میچورڈ ہوتے تھے. وہ اسٹڈی کے بعد وہ ٹیچنگ کرتے تھے، وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ایف ایس سی کمپلیٹ ہو گیا، 4 منتھ کی چھٹی ہے، ہم نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو ٹک ٹاک بھی دیکھا جائے تو ایک اچھا بھی اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا نا ان لیول ہے اس کا. تو آپ جو ہے سب سے پہلے تو اگر آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہے تو اپنا مائنڈ جو ہے پریکٹیکل مائنڈ بنائیں. یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، جیسے ہمارے ٹیچرس ہیں، اس طرح شاید ہمیں 50% اس طرح ہمیں ٹریٹ نہیں کر پاتے ہوں جیسے ایک پریکٹیکل بچہ جیسے بنتا ہے. ویسی آپ کو ٹریننگ شاید نہ بھی مل رہی ہو، لیکن آپ کو خود کو ٹرین کرنا ہوگا. دنیا آپ کو اگر ٹرین نہیں کرے گی، آپ کو اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑے گا. تو خود کی ٹریننگ خود ہی کریں. خود کا بیٹھ کے رات کو بس آدھا گھنٹہ سوچیں کہ آپ میچورڈ ہو گئے، ایک پریکٹیکل انسان بن گئے، تو کتنا ڈفرینس آئے گا آپ کے اپ کمنگ فیوچر میں.
اور اگر آپ نہیں بنے تو خود دیکھیں، اپنے امیجن کریں اپنے فیوچر کو، آپ کا کیا فیوچر ہوگا. تو اس حساب سے جو ہے ان کو یہی میسج دوں گی کہ پریکٹیکل ہو جائیں، بڑے ہو جائیں. حفصہ تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا اچھا ٹائم دیا، اتنی زبردست میچور باتیں کی. واقعی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ واقعی بڑی ہو گئی ہیں اور آپ بڑی بڑی باتیں بھی کر رہی ہیں، بڑی بڑی باتیں لکھ بھی رہی ہیں. اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور آپ اس طرح لکھتی رہیں، باتیں کرتی رہیں، لوگوں کو انٹروڈیوس کرتی رہیں. وش یو ویری بیسٹ آف لک فار آل یور فیوچر گولز اینڈ ڈیفینیٹلی ویری بیوٹیفل ہیلدی ویلدی لائف. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می تھینک ٹائم. یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.